اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف اور مایہ ناز کتاب کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 10ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بیان کو پڑھیں گے اس کا عنوان ہے در صفت تواضع۔ در صفت تواضع۔ تواضع کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، فروتنی کو۔ تو یہ ہے عاجزی کی صفات میں، عاجزی کی تعریف میں آج کا ہم یہ بیان پڑھیں گے۔ اور یہ بیان اس کے ٹوٹل 13 اشعار ہے۔ اس کو بھی ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ہر لیکچر میں ہم 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، جبکہ آخری اس کے چوتھے حصے میں، چوتھی نشست میں ہم 4 اشعار پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ یہ ہے در صفت تواضع، یعنی عاجزی کی تعریف میں، عاجزی کی تعریف میں۔ تو پہلا شعر ہے دلا گر تواضع کنی اختیار، دلا گر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار، شود خلق دنیا ترا دوست دار۔ تواضع یعنی عاجزی اور انکساری، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق تواضع و انکساری یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 215 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اے محبوب، آپ اپنا بازوئے رحمت، آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنین کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یعنی وہ مومنوں پر نرم یعنی عاجزی اور انکساری والے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 63 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں
یعنی میرے وہ بندگان خاص ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل یعنی اکھڑ مزاج کوئی ناپسندیدہ بات کہے تو انہیں سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے تواضع، اور یہ ہے عاجزی، اور یہ ہے انکساری کی فضیلت۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو اپنے بندگان خاص فرمایا ہے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ انسان اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر بھی اپنے سے ادنا درجے والے اور ادنا رتبے والے کے ساتھ گل مل جائے۔ اسی طرح تواضع یہ ہے کہ انسان صاحب فضیلت ہو کر بھی عام لوگوں سے نہ تو دور ہو اور نہ اپنے سے ان کو دور کرے۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، اور یہ انکساری ہے۔ ایسے ہی تواضع یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنی فضیلت اور برتری کو چھپایا جائے۔ یہ بھی عاجزی ہے کہ بندہ صاحب مرتبہ ہو، صاحب فضیلت ہو اور صاحب منصب ہو، لیکن اپنی فضیلت کو، اپنے منصب کو، اپنے رتبے کو ظاہر نہ کرے، چھپائے۔ تو یہ بھی عاجزی اور انکساری کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی تواضع یہ ہے کہ بندہ افضل ہو کر بھی خود کو معمولی سمجھے، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے۔ ایسے ہی تواضع یہ ہے کہ بندہ عالم ہو کر بھی خود کو طالب علم بتائے، عالم ہو کر بھی خود کو طالب علم بتائے۔ ایسے ہی عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ بندہ نیک، پارسا اور متقی ہو کر بھی اپنے آپ کو گناہ گار اور سیاہکار بتائے۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، اور یہ انکساری ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک بھی ساتھ سماعت کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات اور حدیث پاک سنانے کا مقصود یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو کہ جس بیان کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی قرآن و حدیث میں فضیلت کیا ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے قرآنی آیات اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما توادى احد للہ الا رفعہ اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مال سے صدقہ دینا مال میں کمی نہیں لاتا، مال سے صدقہ دینا یہ مال میں کمی نہیں لاتا، اور معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے تو اللہ اس سے رفعت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ ہے عاجزی کی فضیلت، یہ ہے عاجزی کی اہمیت۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے شعر کی طرف، توجہ سے آپ دیکھیں۔ پہلا شعر ہے، دلا گر تواضع کنی اختیار شود خلق دنیا تورا دوست دار۔ اے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے، اے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے تو ساری دنیا تیری دوست بن جائے گی، ساری دنیا تیری دوست بن جائے گی۔ لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں پہلے۔ دلا کا معنی ہے اے دل، الف اس میں ندا کے لیے ہے، دل ہے اصل میں الف ندائیہ ہے، یعنی اے دل۔ تواضع کا معنی ہوتا ہے عاجزی، انکساری، فروتنی۔ اسی طرح لفظ آیا کنی، یہ کردن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تو کرے۔ اختیار کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا، پسند کرنا یا اپنانا۔ شود کا معنی ہو جائے گا یا ہو جائے گی، یہ شدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح خلق دنیا یعنی دنیا کی مخلوق، یہ مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح تورا اس کا معنی ہوتا ہے تیرا یا تجھے،
دوست دار یعنی دوست رکھنے والا یا دوست رکھنے والی یا ساتھی، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو توجہ سے آپ دوبارہ دیکھیں، دلا گر تواضع کنی اختیار، دلا گر اے دل اگر تواضع کنی تو عاجزی کرے، اختیار کا معنی اختیار یا پسند، اے دل اگر تو تواضع یعنی عاجزی اختیار کرے، اے دل اگر تو عاجزی اختیار کرے، شود خلق دنیا تورا دوست دار، تو دنیا کی مخلوق ہوگی، شود کا معنی ہوگی، خلق دنیا دنیا کی مخلوق، تورا تیری، دنیا کی مخلوق ہوگی تیری دوست دار، دوست یا ساتھی۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کریں گے، شود خلق دنیا تورا دوست دار، تو ساری دنیا تیری دوست بن جائے گی۔ اگر تو عاجزی کرنے والا ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہوگی اور وہ تجھے اپنائیں گے اور وہ تجھے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیں گے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، تواضع زیادت کند جاہرا کہ از مہر پرتو بود ماہرا، تواضع زیادت کند جاہرا کہ از مہر پرتو بود ماہرا، عاجزی مرتبے کو زیادہ کرتی ہے، عاجزی مرتبے کو زیادہ کرتی ہے، جیسے سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے، جیسے سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ تو چلتے ہیں لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ زیادت کا معنی ہے زیادہ، جاہ مرتبہ رتبہ یا عزت، اسی طرح را یہ کا کی کو کے یا کے لیے ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور از کا معنی سے، مہر کا معنی سورج، پرتو کا معنی عکس روشنی یا شعاع، اسی طرح ماہ کا معنی چاند۔ تو توجہ سے آپ شعر کو سمجھے، تواضع زیادت کند جاہرا، عاجزی تیرے مرتبے کو زیادہ کرے گی، عاجزی تیرے مرتبے کو زیادہ کرے گی، کہ از مہر پرتو بود ماہرا، جیسے سورج سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ تو سورج سے چاند کو روشنی کیسے ملتی ہے کہ چاند نے سورج کے سامنے عاجزی اختیار کی تو اس کا وہ نور جو سورج سے حاصل شدہ تھا اس میں اضافہ ہو گیا، یوں کہ پہلے یہی چاند ہلال تھا، یعنی خمیدہ یعنی جھکا ہوا، جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو اس کو ہلال بولتے ہیں، تو وہ خمیدہ ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، اس میں خمیدگی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، تو سورج کے نور سے وہ بدر منیر بن جاتا ہے، اس کو جو سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے، یہ فیض حاصل ہوتا ہے کہ اس کے عاجزی، اس کی انکساری، اس کے جھکاؤ کی وجہ سے وہ ہلال، وہ بدر منیر بن جاتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ اسی طرح عاجزی مرتبے کو زیادہ کیسے کرتی ہے؟ تواضع زیادت کند جاہرا، عاجزی مرتبے کو زیادہ کرتی ہے، انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ کس طرح؟ اس پر ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کی یعنی عاجزی کی تو اللہ اسے بلند کرے گا، اور جس نے مسلمان بھائی سے بلندی اختیار کی یعنی تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے پست کر دے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف، اور اس لیکچر کا اور اس نشست کا آج آخری شعر ہے۔ تواضع بود مایائے دوستی کہ عالی بود پایائے دوستی، تواضع بود مایائے دوستی کہ عالی بود پایائے دوستی، عاجزی دوستی کا سرمایہ ہے، عاجزی دوستی کا سرمایہ ہے، کیونکہ اس سے دوستی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دوستی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، سرمایہ کا معنی، مایا کا معنی سرمایہ، مایا کا معنی سرمایہ، کے کا معنی
کیونکہ یا کہ یا اس لیے کہ ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پایا کا معنی رتبہ، مرتبہ یا بنیاد۔ تو توجہ سے پھر دیکھیں، تواضع بود مایہ دوستی، عاجزی دوستی کا سرمایہ ہوتا ہے، کہ عالی بود پایہ دوستی، کیونکہ اس سے یعنی عاجزی سے دوستی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، دوستی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آخر میں عاجزی کے متعلق مختلف بزرگان دین کے بزرگوں کے فرامین آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں، یہ سماعت کر لیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو، تواضع اور عاجزی سے غافل ہو۔ عاجزی کو، تواضع کو، انکساری کو افضل عبادت قرار دیا، یعنی نفلی عبادات میں یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کوشش اور مجاہدے کی بنسبت تھوڑی عاجزی کافی ہے، تھوڑی عاجزی کافی ہے۔ یعنی ایک طرف بہت زیادہ مجاہدہ ہو، ریاضات ہو اور بہت زیادہ کوشش ہو، اور ایک طرف تھوڑی سی عاجزی اختیار کر لیں، تو یہ عاجزی بہت زیادہ کوشش اور مجاہدے سے زیادہ بہتر ہے، تھوڑی سی عاجزی اختیار کر لینا۔ اسی طرح سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ تم حق بات کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر بچے یا کسی جاہل آدمی سے حق بات سنو تو اسے بھی قبول کرو، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد و تقوی اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی مانند ہے۔ زہد و تقوی اپنانے والا عاجزی کے بغیر بے پھل درخت کی مانند۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے تواضع، عاجزی، خیر خواہی کو روک دیتا ہے۔ یعنی جس سے اللہ پاک تواضع، عاجزی اور خیر خواہی کو روک دے، اور یہ اوصاف اس کے اندر باقی نہ رہیں، تو سمجھ لیں کہ پھر اب اس کی ہلاکت کا یہ سامان ہو چکا ہے، اب وہ بندہ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی یعنی ہلاکت کا ارادہ فرما لیا ہے، جس سے عاجزی سلب کر لی جائے، عاجزی لے لی جائے، خیر خواہی لے لی جائے، تواضع، انکساری لے لی جائے، اور ان کی جگہ بندے کے اندر تکبر آ جائے، کبر آ جائے، غرور آ جائے، تو سمجھ لے اب اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے کبر سے، تکبر سے، غرور سے، اکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔